سورۃ النور کے حوالے سے موضوع میرے ذمہ لگا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ النور یہ مدنی صورت ہے، 64 آیات کی 9 رکوع پر مشتمل مدنی صورت۔ مدنی صورت جس کے اندر اللہ رب العالمین احکامات کا نزول فرماتا ہے، اور یہ صورت مبارکہ بھی احکامات سے بھرپور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها، کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل بھی کیا اور اس کو پھر فرض بھی کیا۔ اب یہاں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، نازل کرنے والا بھی اور فرض کرنے والا بھی۔ حالانکہ جو چیز اللہ رب العالمین نے نازل کر دی وہ فرض ہے، جو فرض کرنا تھی وہ نازل کر دی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان دونوں الفاظ کا ذکر کیا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، نازل کرنے والی بھی وہی ذات ہے اور فرض کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ یعنی کہ انسان کو اس چیز کے اندر کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کے جو حکم ہیں ان کو کوئی اور بتاتا ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ ہی نازل کرتا ہے اور اللہ ہی اس کی پابندی کرواتا ہے، وہی اس کو فرض کرنے والا ہے۔ اس میں ایک اور معنی بھی ہے جو اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کی بھی ہمیں خبر دیتا ہے۔ انزلناها، اس کو نازل کرتا ہے، ہاں یہ سورت کی ضمیر ہے، سورۃ مؤنث ہے، انزلناها اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انزلنا، اللہ رب العالمین نے اس کو اوپر سے نیچے، ہم نازل ہونا کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق قرآن مجید میں دیگر بھی مقامات پر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ رب العالمین کی ہمیں استواء جو ہے، بلندی جو ہے وہ معلوم ہے، پتہ ہے سب کو، لیکن اس کی کیفیت اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ مجہول ہے، اس سے سوال کرنا بھی بدعت ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے جو سوال کیا تھا کہ این اللہ، آپ نے 2 سوال کیے تھے نا اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے 2 سوال تھے۔ این اللہ، اس نے اوپر کہا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا رسول اللہ۔ یہ 2 چیزیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ایمان کی گواہی دی تھی کہ یہ مومنہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ انزلنا کے اندر یہ معنی بھی موجود ہے، وہ فرضناها، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے۔ جب بندے کے اوپر کوئی حکم لاگو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ کیا اس کے لیے یہ گنجائش ہے، اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے، وہ اس فرضیت کو چھوڑے، یا اس سے وہ روگردانی کرے یا سستی کرے یا اس کو بھولے؟ قطعاً اس کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ پھر اللہ رب العالمین کی فرض کردہ چیز سے اپنے آپ کو پیچھے لے جائے۔ اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ اور بندہ مومن جس کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے مجھے اس کی پاسداری کرنی ہے، اس میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میری منشا، میری مرضی، میرا فہم، میری عقل، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ خالص جو اللہ نے چیز نازل کی، محمد رسول اللہ نے سمجھائی، صحابہ نے سمجھی، اس پر عمل کیا، اسی طریقے سے آج کے مسلمان مومن نے بھی عمل کرنا ہے تو اس کی فلاح ہے۔ اگر وہ اس سے آگے پیچھے ہوگا تو پھر اس کی اس میں پکڑ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ نے جو اس کے اندر چیزیں نازل کی ہیں، آیات جو ہیں، ان کو اللہ نے وضاحت سے بیان کیا، واضح آیات، آیات بینات، واضح آیات، کھلی ہوئی آیات،
مفہوم والی آیات، سمجھی جانے والی آیات، یہ سارے ہم اردو کے اندر یہ معنی سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی چیز مبہم نہیں رکھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی عقل کے منافی ہے، وہ کہے کہ میری عقل کے منافی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا، میرے اختیار میں نہیں ہے، میری دسترس میں نہیں ہے، میں اس کو کر نہیں سکتا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، فطرت بھی اس کے اسلام والی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی متشابہ اس طرح کی جو چیز اس کو سمجھ نہ آئے وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اپنی عقل کے پیچھے لگ کر یا وہ عقل پرست ہو کر اللہ رب العالمین کی آیات کو چھوڑ دے، نشانیوں کو چھوڑ دے، احکامات کو چھوڑ دے، ان سے اپنے آپ کو پیچھے لے جائے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سب سے پہلی غلطی کرتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ حتمی ہے، میرے علاوہ جو چیز میں نے سمجھ لی میرے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جب وہ اپنے آپ کو اس طریقے پر لے کر چلتا ہے تو پھر اس کا عقل کا فطور در حقیقت اس کو گمراہ کر دیتا ہے، حالانکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری عقل بڑی اچھی ہے، میں درست سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ درست نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اور درست ہونے نہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی آیات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل، تشریح، معنی، مفہوم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کو لینا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں۔ اس لیے اپنی عقل کو اس کے تابع رکھنا ہے، اس کے آگے لے کر نہیں جانا۔ جیسا کہ بہت سارے فرقے، ان کی جو ایجاد ہوئی، ابتدا ہوئی، اس کا مسئلہ بھی یہی تھا، تقدیم العقل علی النقل۔ انہوں نے اپنی عقل کو نقل پر، نقل کیا ہے؟ کتاب و سنت، اس پر انہوں نے مقدم کر لیا۔ جب مقدم کر لیا تو بہک گئے، اللہ رب العالمین کے عقیدے کے متعلق بھی بہک گئے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے متعلق بھی بہک گئے، اور مختلف فرقوں کے اندر بڑھتے بڑھتے تقسیم ہوتے ہوتے امت کا شرارہ بکھیر دیا۔ اس کے اندر بھی یہی وجہ اور سبب تھی، یہی وجہ اور سبب تھا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل گئے، جو مفہوم اللہ نے دیا تھا، محمد رسول اللہ نے سکھلایا تھا، اس کو نہ سیکھا بلکہ اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھنے لگ گئے، اس کی وجہ سے بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس چیز سے منع بھی کیا ہے کہ وہی چیز جو اللہ کا رسول دے، اللہ دے، محمد رسول اللہ دے، اس کو اختیار کرو، اس کے علاوہ سب کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے صرف اسی سے متعلق پوچھنا ہے، اسی سے متعلق فیصلہ ہونا ہے۔ جو کوئی اس کے علاوہ چیزوں کو اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر سوال یہ نہیں کرے گا کہ ہاں اس کو اختیار کر کے تو میرے پاس آیا ہے، بڑا اچھا کام کیا، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے متعلق سوال کرے گا بھی وہی تو نہیں تھی، میں نے تو نازل نہیں کیا تھا، محمد رسول اللہ سمجھایا نہیں تھا، پھر کہاں سے لائے تھے؟ جس شریعت کے تابع رہے اب اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بھی کہا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جن کی پیروی کریں گے، جن کی اتباع کریں گے، محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر امام مانیں گے، اللہ ان کو پھر انہی کے ساتھ ہی بلائے گا، آواز دے گا قیامت کے دن، آؤ انہی کے پیچھے، اور پھر آ کر جواب دو۔ یقیناً اللہ کے ہاں جواب دینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ نے کہا لعلکم تذکرون، ہم نے یہ فرض اس لیے کیا، آیات اس لیے واضح بیان کی، اس لیے اس سورت کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اختیار کرو۔ نصیحت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا پیغام، اس کا حکم، اس کی پاسداری، اسی طرح اس پر چلنا جس طرح اس کو چلنے کا مسلمان کو پابند اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ ہے لعلکم تذکرون۔ جب بندہ اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ لگا لیتا ہے، پھر وہ بہکتا نہیں ہے، پھر وہ بہکتا نہیں ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے، پھر وہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا جو اس کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، اس کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں، اس کی آخرت کو خراب کرتی ہیں، اس کی دنیا تک کو خراب کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ان میں نہیں رکھتا۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین نے جو ذکر نازل کیا ہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو، محمد رسول اللہ کے فرامین کی شکل میں ہو، ہماری عبادات دوسری جتنی بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو اچھی بات بتلانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں ان کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک مومن مسلمان کے ذمے ان سب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ان کو اختیار کرے گا تو کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا
وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح کا بہترین ایک حل ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ مسلمان معاشرے کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر فحاشی اور بدکاری عام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہاں دیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین الزانیۃ پہلے کہا، والزانی بعد میں کہا، یعنی مؤنث پہلے ہے مذکر بعد میں ہے، ورنہ عام طور پر اللہ رب العالمین نے جو اسلوب اختیار کیا اس میں مذکر پہلے، بلکہ عام جو احکامات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں وہ مذکر کے ساتھ ہی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے وہ ظاہری طور پر مذکر ہے، لیکن اس کے اندر حکماً مؤنث بھی داخل ہے، خواتین بھی داخل ہے، مسلمان خواتین وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی آپس میں بہنیں بہنیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر الزانیۃ مؤنث پہلے کیوں کہا؟ بعد مفسرین نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مؤنث اس لیے پہلے استعمال کیا یا پہلے اس لیے بولا کہ اگر مرد بدکاری کرنا چاہے اور عورت مؤنث اس کو سگنل نہ دے، اشارہ اس کا قبول نہ کرے یا اس کو اشارہ نہ دے، مسکرائے نہ، آنکھوں سے آنکھیں نہ لڑائے، اس کو اپنا چہرہ نہ دکھائے، جسم نہ دکھائے، اور یعنی والا کام نہ کرے، تو بندہ اس حد تک نہیں جاتا۔ اور یہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہے، ہم اس چیز کو بخوبی دیکھتے ہیں۔ جب بھی کہیں ٹانکا بھڑتا ہے ایک جوان لڑکا اور لڑکی کا بدکاری کی راہ پر جاتے ہیں، پہلے ہوتا کیا؟ یقیناً مرد پہل کرتا ہے، عورت میں اللہ نے شرم زیادہ رکھی، اس کو دیکھتا ہے یا پسند کرتا ہے، یا ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب جملہ استعمال کیا جاتا ہے تاڑنا۔ یہ کام اگر وہ کرتا ہے، حالانکہ شریعت نے منع کیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ایک ہی نظر ہے، ایک ہی نظر گھر چھوڑ کر آتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ کہا کہ آگے سے جواب دے گی تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی۔ اگر آگے سے جوتا پڑ جاتا ہے، ڈانٹ پڑ جاتی ہے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی، آگے معاملہ نہیں چلتا۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے الزانیۃ کہہ کے یہ مخاطب بھی کر دیا اور اس کی حساسیت بھی بتا دی کہ ابتدا ادھر سے ہی ہوگی، اگرچہ پہل کرنے والا یہ ہے، لیکن جواب کی جو ابتدا ہے، اس تعلق کو کھڑا کرنا ابتدا جو ہوگی وہ آگے سے جواب کی صورت میں ہوگی۔ اگر جواب نہیں آتا یا جواب تھپڑ والا آتا ہے، جوتے والا آتا ہے، تو معاملہ وہی ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے الزانیۃ پہلے کہا، پھر والزانی کہا۔ یقیناً ان دونوں کے لیے سزا برابر ہے، اس کے اندر تخفیف کوئی نہیں ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے کہا 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ کس کے لیے؟ زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے پیر، یہ سارے زنا کرتے ہیں، لیکن شرمگاہ اس کی تصدیق اور تردید کرتی ہے۔ اگر شرمگاہ کے ذریعے ان دونوں نے زنا کر لیا تو پھر جو چھوٹے زنا ہیں، ہاتھ، کان، ناک، زبان، اس کا زنا جو ہے اس کی تصدیق کر دی۔ اور اگر نہیں کیا، وہاں سے باز آ گئے، ہٹ گئے، اپنے آپ کو روک لیا، اس گناہ کے مرتکب ہو کر فوراً پیچھے آ گئے، پلٹ گئے، تو پھر انہوں نے اس کی تردید کر دی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا جو نوجوان بھی ہے، بدکاری بھی کر سکتا ہے، اس کو دعوت بھی ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ قادر ہے، اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، جوانی بھی ہے، استطاعت بھی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اور دعوت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ زبردستی، دعوت بھی ہے بدکاری کی، اور وہ اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس کو ڈر ہے، خوف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان ہوگا قیامت کے دن، جب گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، منہما، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذکر مؤنث دونوں ہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، زانی اور زانیہ۔ جب وہ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو پھر ان کی سزا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ ہے، 100 کوڑے۔ کوڑا کس طرح کا ہو، اس کی بھی تاکید ملتی ہے کہ بازو زیادہ اوپر اٹھا کر نہیں مارنا،
اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ اگر موت کا خوف ہو یا وہ حاملہ ہو گئی اور اس کے حمل کے بعد اس کو اس بات کا خدشہ ہو کہ کوڑے لگنے سے موت واقع ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر لینا چاہیے. اور یہ حکم کنوارے کے لیے ہے، شادی شدہ ثیب کے لیے نہیں، اس کا حکم آگے ہے. یہ اس کے لیے جو شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے کے لیے یہ حکم ہے. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوڑے 100 کوڑے اور پھر جلا وطنی 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. آپ علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام، اس نے میری گھر والی سے زنا کیا تو اس لیے اس کو میں نے پکڑ لیا. تو دوسرا جو آدمی تھا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤ. اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا بیٹا ہے، اس کے پاس کام کرتا ہے، اس کی گھر والی سے اس نے زنا کر لیا. میرا بیٹا کنوارا ہے، وہ شادی شدہ، اس سے زنا کر لیا. تو اب میں نے 100 بکریاں اور 1 غلام اس کو دے کر اپنے بیٹے کو رہا کروا لیا ہے. آپ علیہ السلام نے ساری بات سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکریاں اور غلام واپس لوٹاؤ، تمہارے لڑکے کو جو کہ غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اور اسی طرح وہ خاتون جو شادی شدہ ہے اس سے سوال کیا جائے گا، اس نے اگر اقرار کیا تو وہ سنسار ہوگی. کیوں؟ شادی شدہ جو سیب ہے، سیب شادی شدہ، اس کی سزا سنسار ہے، کوڑے اور سنسار. اس طرح کہ اس کی موت واقع ہو جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ گڑھے میں اس کو ڈال کر یا اس حد تک پتھر مارے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیس جاؤ اور جا کر اس خاتون سے پوچھو. انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، انیس یا انیس دونوں نام ہے مختلف. انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے اس خاتون سے پوچھا، اس نے اقرار کیا تو حد لگا دی گئی. اب دونوں الگ الگ ہیں، ایک شادی شدہ ہے ایک کنوارا. خاتون شادی شدہ ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے، حالانکہ فیصلہ ہو گیا، انہوں نے آپس میں لین دین طے کر لیا تھا، لیکن یہ طے کیا ہوا بندے کا اپنا اس بات کی گواہی ہے، شہادت ہے کہ بندہ اپنے فیصلے اپنے مطابق نہیں کر سکتا، شریعت کے مطابق اس کو کرنا ہوں گے. یہ شریعت نے فیصلہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو فیصلہ تھا بکریوں والا اور غلام والا وہ واپس لوٹایا، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے اور جلا وطن کیا، اور جو شادی شدہ تھی خاتون تھی وہ اس کو سنسار کیا گیا. انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، وہ گئے اور اس کو سنسار کر کے آئے. یہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ جب ان کو کوڑے لگیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، اس پر تم ایمان رکھنا، اس میں کوئی ہمدردی نہ دکھانا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کو لاگو کرو گے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ جب یہ سارا پروسیس ہو، عمل ہو، تو لوگوں کی ایک جماعت وہاں ہونی چاہیے. عذابہما، ان دونوں کو جب سزا دی جا رہی ہو، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، لوگوں کے ایک جھنڈ کو کہتے ہیں. من المؤمنین، مومنین میں سے ہو، مومنوں میں سے. اسلام کا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ان کو اس چیز کے بارے میں بھی پتا ہو کہ یہ گناہ کرنے کی سزا یہ ہے، ایک. دوسرا اس میں یہ ہے کہ گواہی بھی مل جائے، شہادت بھی مل جائے کہ ہاں یہ گناہ کرنے والے ہیں تھے اور ان کو یہ سزا دی گئی. تیسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ جب مومن وہاں موجود ہوں گے تو جو گناہ کرنے والا ہے اس کو کوڑے لگنے سے زخم تو ختم ہو جائے گا. 100 کوڑے اگر لگتے ہیں کوارے کو، ٹھیک ہے، جلا وطن ہو گیا، واپس آ گیا، لیکن لوگوں نے جن نے دیکھا ہوگا وہ کہیں گے یہی تھی. یقیناً اللہ رب العالمین نے جب سزا رکھی ہے اس کے بعد اس کی معافی ہے، آخرت میں پھر اس کے لیے سزا نہیں ہے. یقیناً اللہ کا اصول یہی ہے، لیکن لوگوں کو بھی اس بات کی گواہی ہو جاتی ہے کہ ہاں اس نے کیا تھا. یہ بعض توجیہات ہیں جو اللہ رب العالمین کے اس حکم کے اندر پوشیدہ ہیں، اور یہ حکمت بھی ہے اللہ رب العالمین کی. کیا خیال ہے اللہ رب العالمین کی یہ حدود ہیں؟ اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ. یہ اللہ رب العالمین کی جو حدود ہیں، ان حدود کی پاسداری جب ہو تو کسی اور کو یہ کام کرنے کی، اس جرم کے مرتکب ہونے کی جرت ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. چور کو اگر سزا سر عام ملے، یہ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ سنیپنگ جو ہوتی آ کے
اسلحے کے دور پہ لوٹ لیا، یہ کر دیا، بلکہ مار بھی دیتے ہیں، چوری کرنے آتے ہیں، ڈکیتی کرنے آتے ہیں، قتل کر جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے چند کو شرع عام سزا ملے تو کیا خیال ہے کسی اور کی ضرورت ہوگی؟ جتنی مرضی غربت ہو جائے، ہم بہانہ لگاتے ہیں نا جی غربت ہے، مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ جب لائن آرڈر ہوگا، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرع عام کاٹا جائے گا، کسی اور کو چوری کرنے کی ضرورت ہوگی؟ قطع نہیں ہوگی۔ اس کا اس بات پر ایمان پختہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی پاسداری ہو جانی ہے۔ یہاں وہ حاکم موجود ہے، میں اس ریاست کے اندر موجود ہوں جس نے کہ اللہ کے اس حکم کی پاسداری کر دینی ہے، وہ قتل نہیں کرے گا۔ جو شادی شدہ زانی ہے، اس کو اگر سب کے سامنے، جو اللہ کا حکم ہے کہ سب کے سامنے اس کو سنسار کرو، اس کو رجم کرو، تو کیا خیال ہے کسی اور کو جرت پیدا ہوگی؟ جتنی مرضی اس کے اندر طاقت موجود ہو، جتنی مرضی حدت موجود ہو، جتنا مرضی مال ہو، جتنا مرضی اس کے پاس اختیار ہو، قطعاً اس کو یہ جرت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کے حدود کے نفاذ کی برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں جس جگہ اللہ کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے، اور جہاں سے ان کو ختم کر دیا جائے وہاں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کون سی؟ مہنگائی کی شکل ہو، قحط سالی ہو، قتل و غارت ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کی حدود کا نفاذ نہ کیا جاتا ہو، اور جب ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یہاں یہی معاملہ ہے، اسی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں بطور امت، بطور مسلمان، مجموعی طور پر ہم اس چیز کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہم بھی حدود اللہ کا نفاذ کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان رکھتے ہو تو پھر ان کی پاسداری تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ اگر اس سے روگردانی کرو گے تو گویا کہ تم اللہ پر پھر ایمان نہیں رکھتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تم مسلمان مکمل نہیں ہو۔ اس لیے اس بات کی گواہی اور شہادت تبھی ہوگی جب تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اور جب عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین انسان کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے، وسعتیں پیدا کر دیتا ہے، وہ رزق کے معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں، یا اس کے دیگر جتنے بھی معاملات ہوں، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بلکہ اس میں ایک اہل کتاب کا بھی معاملہ ہے کہ اہل کتاب ذمی جو اس مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، وہ بھی اگر یہ کام کریں تو ان پر بھی یہ سزا لاگو ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا، یہودیہ تھی اور یہودی دونوں آئے کہ زنا کر لیا انہوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری کتاب میں یعنی تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب اب یہ دلیل ہے پچھلی کتابوں سے بھی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس جرم کی سزا پچھلی امتوں پر بھی رکھی ہے، یہ صرف اس پر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم منہ کالا کرتے ہیں، بلکہ یہ دو روایات ہیں، ایک روایت اور بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ منہ کالا کیا ہوا ہے، جانور پہ اس کو گھما رہے ہیں، تو آپ نے یہ کیا ہے جی اس نے زنا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی کتاب میں، تمہاری کتاب میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا چیز نازل کی؟ تو یہودی بات کو گھماتے تھے، صحیح بات نہیں بتاتے تھے، کہتے کہ اس میں یہی حکم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر ان کی سزا وہی ہوگی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے عالم تھے، اپنے پہلے زمانے میں تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان کے سامنے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن سلام نے کہا یہود کو کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تمہاری کتاب میں بھی، تورات میں بھی اللہ نے شادی شدہ زانی کی سزا رجم رکھی ہے، ہاں جب اس جرم کے مرتکب تمہارے بڑے ہوئے تو تم نے اس سزا کو بدل لیا کہ بھی بڑوں کو کیسے سزا دیں، وہ تو بڑے ہیں، مرتبے میں ہیں، عہدہ ان کے پاس بڑا ہے، مال و دولت ہے، جاہ و جلال ہے، ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے تم نے کہا چھوٹوں کو تو سزا ملتی ہے، اب چھوٹوں اور بڑوں کو جب دونوں کو سزا کی بات آئی تو انہوں نے سزا ہی بدل دی کہ بس منہ کالا کر لیں اور گھما لیں، بس کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا، عبداللہ بن سلام نے کہا کہ لاؤ تورات لاؤ، لے کر آئے، تو وہ آیت جو زنا کی سزا والی تھی اس پر ہاتھ رکھ لیا، آگے پڑھ لیا، ہاں جی یہ حکم ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو اس کو نیچے یہ والی آیت موجود تھی تورات کی کہ ان کے مذہب کے اندر، ان کی کتاب کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات نازل کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، اور وہ ہوئے قرار پائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وضاحت کے ساتھ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی جو ہمارے لیے بھی نمونہ ہے. ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے، عدل و انصاف کے جو ہمارے ہاں تقاضے ہیں وہ بھی بکتے ہیں. یا کہتے ہیں کہ امیر کے گھر کی لونڈی ہے، یا کہتے ہیں جس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کیا مسئلہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرو گے کہ اپنے شرفاء، امراء، قریشی ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، بڑے مال و دولت ہیں، وہ جرم کریں تو ان کو چھوڑ دو اور اپنے کمزوروں کو پکڑ لو، ان پر سزا رکھ دو، تو یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد اس کا ہاتھ کاٹے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت دی تھی، وہی اتاری تھی. آپ کا مقام اور مرتبہ ہم بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ اگر میری بیٹی بھی اس ایسے جرم کی ارتکاب کرے، مرتکبہ ہو جو اللہ کی حدود کی پامالی ہے، تو محمد اس پر حدود قائم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی حساسیت ہمیں پتہ چلتی ہے. اس میں امیر ہو، غریب ہو، دولت مند ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اس کا سٹیٹس کسی قسم کا ہو، جب اس نے جرم کیا ہے تو پھر اس پر اس جرم کی سزا لاگو ہوگی. جب لاگو ہو جائے گی سب الرٹ ہو جائیں گے کہ آئندہ میں نے ایسا کام قطعاً نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق اور بھی کئی ساری احادیث ہیں. اسی طرح وہ غامدیہ خاتون بھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی، زنا کر لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی حمل ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ بچہ پھر پیدا کیا، بچہ پیدا ہو گیا، لے کر آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہو گیا. اب اس کے اندر مثال کیا ہے کہ گناہ ہو گیا، اب اللہ سے توبہ ہے، اس کی تڑپ ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں معافی مانگ لوں. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اس کو کرتا چلا جائے، اللہ سے معافی نہ مانگے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خاتون بار بار آ رہی ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، گناہ ہو گیا. اب اس کے اندر ایک اور سبق بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے، کر لیتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے، اس کو مجھ تک نہ لے کر آئے، یعنی حاکم تک نہ لے کر جائے. اگر حاکم تک پہنچتا ہے تو حاکم کے ذمے ہے کہ وہ حدود اللہ کا نفاذ کرے، وہ پھر اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتا. ہاں بندے سے گناہ ہو گیا، پردے میں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس پر 4 گواہ بھی رکھے، اقرار رکھا ہے یا حمل ہے، یہ 3 گواہیاں ہیں اس سے متعلق. اگر گناہ ہو گیا ہے تو وہ اپنے گناہ کو پردے میں رکھ کر اپنے رب سے معافی مانگے. آپ علیہ السلام فرمایا اگر آپس میں رکھ کے آپس میں صلح صفائی کر لیتے ہو، میرے تک نہیں لے کر آتے تو بہتر ہے، اچھا. لیکن جب مجھ تک آ گیا، حاکم تک آ گیا، تو پھر اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کی حدود کا نفاذ کرے، اس کی سزا کو کھڑا کرے. آپ علیہ السلام پر یہ خاتون آئی، پھر بچہ لے کر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کا یہ دودھ پیے گا. پھر گئی، پھر واپس آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اب طلب کیا ہے کہ گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی پاک کر دیجیے، میں پاک ہونا چاہتی ہوں، اس کی سزا دنیا میں مل جائے، آخرت میں برداشت نہیں ہو سکتی. یقیناً صحابیہ تھی. آپ علیہ السلام نے بچہ لیا، ایک مسلمان کو دیا اور صحابہ کو کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جو پتھر لگتا ہے اس کے سر میں تو خون کے چھینٹے ان کے چہرے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاتے جاتے مجھے بھی پلید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اے خالد ایسا نہ کہو، اس کی توبہ ایسی ہے کہ اگر کوئی چھیننے والا، قبضہ کرنے والا بھی ہے، اس کی توبہ سے اس کی توبہ بہتر ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، یہ ایسی توبہ ہے. اور ایک اور جگہ پر ہے کہ اگر اہل مدینہ میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے معاف ہو جائیں. ایسی سچی اور کھری توبہ اس نے کی ہے. دنیا میں سزا پالی، آخرت میں سزا نہیں ہے. دنیا کے اندر سزا کم ہے، آخرت کے اندر سزا زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو یہ سزا دی تھی تو وہ برداشت نہیں کر سکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لے کر آتے. تو صحابہ تھوڑا ہوئے کہ اللہ کے نبی سزا تھی، ہم نے تو دے دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے مراد یہی تھا کہ آپ اس کو کہتے کہ یہ دنیا کی سزا ہے، بھگت لو، چھوٹی ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں تم بری ہو، آزاد ہو، اس میں پھر تمہاری سزا نہیں ہے. اسی طرح اس کے بعد جو آیت ہے، ویسے ٹائم تو مکمل ہو گیا لیکن اب تفسیر تو پھر وقت لیتی ہے، تو بہرحال یہ ہم یہاں رکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہمیں ایک حکم دیا ہے غیر شادی شدہ سے متعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. دلائل اس پر بہت ہیں، واقعات بہت سارے ہیں، لیکن
خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے اگر بہترین معاشرہ بناتے ہیں۔ ایک نقطہ اس میں اہم ترین ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی اس گناہ کا مرتکب ہوتے دیکھتا ہے، یہ ہو، چوری ہو، کوئی اور چیز ہو، تو اس کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، یہ حاکم کے ذمے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دو چار لوگ، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ہو بھی جاتا ہے، کوئی ہتھے چڑھ جائے ڈکیت تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے جی، اس کو جلا دیا۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دو مسئلے ہیں، دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے۔ لوگ بڑے پڑے ہیں، وہ پھٹ پڑتے ہیں، کہتے ہیں نا لاوا پکتا ہے، وہ اس چیز سے انتہائی زیادہ تنگ ہے، لائن آرڈر نہیں۔ آپ اس کو پولیس کا ذمہ دے دیں، رینجر کا ذمہ دے دیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دے دیں کہ وہ اس کو روک نہیں پاتے۔ لوگوں کے جب ہتھے چڑھتے ہیں تو پھر وہ کر لیتے ہیں، یا لوگوں کا اعتماد اور اعتبار نہیں ہے کہ اگر ہم پکڑ کے ان کے حوالے بھی کر دیں گے تو یہ کچھ کریں گے، یہ ان کو چھوڑ دیں گے، ثبوت نہیں ہے، یہ ثبوت پیش نہیں کریں گے، عدالتوں سے رہا ہو جائیں گے اگر یہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ قانون کی کمزوری کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ قانون کی کمزوری اپنی جگہ، ریاست کی کمزوری اپنی جگہ، اداروں کی کمزوری اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود شرعی احکامات کے معاملے میں کسی فرد واحد کو اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں دیا کہ وہ خود فیصلہ کرنے کھڑے ہو جائے، جیسے کہ خوارج نے کیا تھا۔ ان کا بھی یہی نعرہ تھا نا، الحکم للہ، حکم اللہ کا، اور پھر جو کبیرہ گناہ بھی کرتا اس کی بھی وہ گردن اڑا دیتے۔ اور آج تک خوارج کی یہ پہچان رہی ہے، بہت زیادہ تلاوت کرنے والے ہیں، شلواریں ان کی بہت ٹخنوں سے بلند ہوتی ہیں، جہاد کرنے والے، سنت پر عمل کرنے، سب کچھ، لیکن سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی پہچان ہے ان کی، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ان کی پہچان ہے کہ جہاد کے معاملے میں کبھی کفار سے نہیں لڑیں گے، مسلمانوں میں ہی لڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ کبیرہ گناہ ہو گیا مار دو، کیوں؟ کبائر کا ارتکاب کر لیا اس نے، یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ حاکم کی ذمہ داری رکھی ہے، ہاں آپ اس کو فورس کریں، حاکم ایسا منتخب کریں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی حدود کا نفاذ کرنے والا ہو۔ آپ اس کے دست بازو بن سکتے ہیں، لیکن آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، اس چیز سے ہمیں منع رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اگلا درس میرے خیال ہمارا بدھ آخری ہوگی، ایک ہی ہے، اس کے اگلی بدھ میرے خیال یا عید ہوگی یا 30واں روزہ ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، 10 اپریل، اللہ کو پتہ ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس کے جو موٹے موٹے اس کے اندر احکامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں، کیونکہ اللہ نے اس میں احکامات بہت سارے دیے اور بہت اہم دیے ہیں، گھر کے اندر کے معاملات، گھر میں داخل ہونے کے معاملات، پردے کے معاملات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں رکھی ہیں۔ اسی طرح تہمت کے معاملات، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں تہمت کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح وہ جو برائی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ، اور اسی طرح خبیث اور طیب اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ جو مجرم ہوتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر وضاحت ہوگی۔ یہ تب سمجھ آئے گی جب آج آپ کو سمجھ آئی ہے۔ اگر آج سننے والا اگلی دفعہ ہوگا نا، وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوگا، کیونکہ اگلے ہفتے یہ والی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربط ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے، کڑی ہے، تو اس لیے ہمیں وقت دینا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اس کی وجہ کہ ہم ایک تو اجمی عربی سمجھتے نہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام عربی میں ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ جد و جہد کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور یقین کریں اس سے زیادہ لذت کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ آپ کو اگر سمجھ آ رہا ہو نا قرآن، آپ 1 گھنٹے کا بھی قیام کریں، کھڑے ہو کر قرآن سنیں، اور آپ کو سمجھ آ رہا ہو نا، آپ تھکیں گے نہیں۔ آپ کی بات ہی ایسی ذات کے ساتھ ہو رہی، گفتگو ایسی ذات کے ساتھ، تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یقیناً آخرت ہمیں بہتر چاہیے، دنیا تو کٹی جانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں بھی ایسے جمع فرمائے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔